اور مدینے کے منافقوں سے ہمارا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ دین کو کچھ تو جانتے تھے، ہم تو دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ جب آپ نے دین کی حقیقت کے بارے میں کچھ غور و فکر کیا ہو، کسی اللہ والے کے پاس جا کر کہیں پوچھا ہو کہ بھئی دین ہے کیا، دین اسلام کیوں ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، اور کلمہ طیبہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز روزہ کب قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ دنیا تو مقصد ہے نہیں، اور ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، تو ایک بہت بڑی خطا ہے جو ہم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہمیں نماز کا، دین کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ دین حقیقت میں کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ایک غلط فہمی ہو چکی ہے، اور ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا کو اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے۔ ہر شخص دنیا کی کامیابی کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، مطلب بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان دنیا ہی کے خیال میں۔ انسان کی میں بات نہیں کر رہا، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان خیالی دنیا میں زندگی گزارنا جب شروع کرتا ہے، اور جب یہ اس کی موت آتی ہے تو یہ دنیا ہی کے خیال میں مرتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک وسیع تناظر میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اتنی کوئی عقل استعمال بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ تدبر، زیادہ سوچ کی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان مرکز کائنات ہے، آپ کے علاوہ کوئی دوسری ایسی مخلوق ہے آپ کے مقابلے میں؟ بتائیے۔ بڑے بڑے جانور ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہاتھی کے سامنے انسان کیا درجہ رکھتا ہے جسمانی لحاظ سے؟ تو زرافہ ہے، وہ بہت اونچا ہے مثال کے طور پہ۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انسان اندھا ہو جاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور اشیاء کی حقیقت کو وہ جان نہیں پاتا، تو ہم اندھے ہیں۔ قرآن میں مسلمانوں کے لیے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون کے الفاظ استعمال ہوئے۔ سورہ بقرہ کی منافقوں کے مضمون میں یہ بات ہے، آپ دیکھ لیں۔ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، اور ایسے ہم جیسے چند لوگ مدینے میں موجود تھے، منافقین مدینہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا مدینے میں بھی ہم جیسے لوگ موجود تھے جن کے دل میں فی قلوبہم مرض کے الفاظ اللہ تعالی نے، ان کے دل میں مرض ہے دنیا کی محبت کا، اور وہ آج ہم میں بھی ہے۔
اور مدینے کے منافقوں سے ہمارا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ دین کو کچھ تو جانتے تھے، ہم تو دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ جب آپ نے دین کی حقیقت کے بارے میں کچھ غور و فکر کیا ہو، کسی اللہ والے کے پاس جا کر کہیں پوچھا ہو کہ بھئی دین ہے کیا، دین اسلام کیوں ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، اور کلمہ طیبہ کا اصل مطلب کیا ہے، آپ مجھے وہ نہیں بتا سکتے۔ یہ چیلنج ہے میرا۔ یعنی ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری زندگی گزارنے کا مدعا بس دنیا ہی کی زندگی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سی بات ہے، اور یہ ایک رویہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مختصر جملہ ہے ہمارا آج کے مسلمان کے لیے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ نماز روزہ۔ دیکھیں، نماز روزہ جو بھی احکامات دین ہیں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مومنوں پر فرض ہے، اپنے اپنے اوقات پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو دیکھیں، ہمارا تو ایمان سے کوئی حقیقی تعلق ہے نہیں۔ ایک غافل ماں باپ کے گھر میں، غافل معاشرے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، پھر جب ہم نے سوچ سمجھ عاقل بالغ ہوئے ہیں تو ہمیں دنیا ہی کی سمجھ آئی ہے کہ اسی کے لیے جینا ہے۔ ٹین ایج کے لوگ دیکھ لینا، ان کے ذہن میں صرف دنیا کا خیال ہے کہ میں نے کیسے بڑا گدھا بننا ہے دنیا کا۔ یہ میں افسوس سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، گدھے کے الفاظ اور کتے کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ گدھے کے جو ہیں وہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی اور وہ ذمہ داری پھر انہوں نے ادا نہ کی، اٹھائی نہیں، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو گدھے پہ آپ جتنے بھی کتابوں کا بوجھ ڈال لیں، آج بہت سے مفتی حضرات آپ کو فیس بک پہ مل جائیں گے، ان کے بیک گراؤنڈ میں کتابوں کا ایک لائبریری ہوگی، اور کوئی یہ کہتا ہے مجھے یہ کتاب زبانی یاد ہے۔ کبھی کبھی شاید آپ نے سنا ہو، میں نے سنا ہے، یہ سب کتاب مجھے زبانی یاد ہے، میں جانتا ہوں۔ خیر، میں تو عام اس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نماز وہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا ہے نا، بڑا اچھا ہے اس موقع کے لیے، نماز روزہ و زکوٰۃ حج یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں ہے۔ یعنی اس کی شکل تو ہے لیکن مسلمان ہے نہیں۔ اسلام سے ہمارا دور کبھی حقیقت میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں۔ دیکھیں، اصل بات ہوتی ہے اہمیت کی۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین ہے تو آخرت کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوگی۔ اگر یقین ہے، آخرت میں کیا ہے؟ فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں، اللہ کی بخشش اور عذاب، اللہ کا یہ شدید عذاب، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیں اپنی عام زندگی میں، ہمارے لیے دیکھیں اہم دنیا کی زندگی ہے، ختم بات۔ اللہ کا شدید عذاب یا اس کی بخشش ہمارے لیے اہمیت آج نہیں رکھتی۔ پھر آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے بخشش دنیا میں اپنی نہ کروائی تو شدید عذاب میں تم مبتلا ہوگے۔ تو مسائل جو ہیں بڑے گمبھیر ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم